آج ایک اہم مسئلے پر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ترک منشیات کے نام پہ یا ری ایبلیٹیشن سینٹرز کے نام پہ کچھ ادارے کھل گئے ہیں پرائیویٹلی، جن میں لوگوں کو ڈیٹین کیا جاتا ہے علاج کے نام پہ، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان سے بیگار لی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اہم موضوع تھا، اس پہ میں نے ریسنٹلی کیس بھی کیا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ اس بارے میں دوں۔ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں۔ یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ میرے کچھ جاننے والے تھے، تو ان کے ایک دوست کو اس کا جو ہے اس کے بھائی سے چل رہا تھا، کوئی پراپرٹی کا جھگڑا چل رہا تھا، تو بھائی نے اس کو جو ہے ایک ڈرگ ایڈکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے اس کو ڈیٹین کروا دیا۔ وزیر آباد میں ایک ری ایبلیٹیشن سینٹر ہے یا ترک منشیات سینٹر کے نام پہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کو پہلے انہوں نے لاہور سے اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد اس کو وہ سینٹر میں لے گئے، وہاں پہ جا کے اس کا کوئی کسی سے رابطہ اس کا منقطع ہو گیا، اس سے موبائل انہوں نے چھین لیا اور کہا کہ تم جو ہے ڈرگ ایڈکٹ ہو اور تمہارا ہم نے علاج کرنا ہے۔ اس نے بڑا کہا کہ میں تو کبھی سگریٹ بھی نہیں پیا، تو میں کس طرح ڈرگ ایڈکٹ ہوں۔ بعد میں پتہ چل گیا کہ اس کے بھائی نے کہ ساری یہ کارستانی ہے اور ان کا پراپرٹی کا ایک جھگڑا ہے۔ اس کے دوست جو ہیں وہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی کارروائی کرنی ہے، اس کے بھائی سے بات کی ہے، وہ مان نہیں رہا، تو اس پہ کوئی کارروائی کرنی ہے۔ اچھا، میں نے جو ہے اس کی 491 کی جو ایک پٹیشن کی ضابطہ فوجداری کی، اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 491 جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی انلیگل کسٹڈی میں یا امپراپر کسٹڈی میں ہو، چاہے وہ کسٹڈی پرائیویٹ ہو چاہے پبلک ہو، تو اس میں جو ہے وہ سیشن کورٹ کے پاس اختیار ہے۔ اوریجنل یہ اختیار جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہے، اور ہائی کورٹ نے یہ اختیار جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے سیشن کورٹ کو بھی۔ تو ایک پٹیشن کی جاتی ہے جس کو ہم اردو میں حبس بجا کی پٹیشن کہتے ہیں، جو اس کا لیگل ورڈ ہے وہ ہم ہیبیس کارپس کی پٹیشن کہتے ہیں۔ تو اس پٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جج صاحب جو ہے وہ پروڈیوس کراتے ہیں ڈیٹنیو کو، یعنی محبوس جو ہے اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس بات کی انکوائری کی جاتی ہے کہ کیا واقعی اس کو اس کی مرضی کے بغیر انلیگلی یا امپراپرلی ڈیٹین کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے۔ سو ہم نے پٹیشن کر دی، اور اب چونکہ یہ تھوڑی سی ہٹ کے پٹیشن تھی، کیونکہ زیادہ پٹیشنز ہی ہوتی ہیں پولیس کے خلاف، کیونکہ پولیس جو ہے وہ اگر کسی بندے کو اریسٹ کر کے اس کی گرفتاری جو ہے وہ روز نامچہ رجسٹر میں نہیں ڈالتی، تو پھر وہ گرفتاری انلیگل ہو جاتی ہے۔ یا یہ ضروری ہے کہ جو بندہ اریسٹ ہو اس کو 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر وہ اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا تو پھر اس کی کسٹڈی جو ہے وہ انلیگل ہو جاتی ہے۔ سو زیادہ ہماری پٹیشن جو ہے روٹین میں جو چلتی ہیں سیشن کورٹ میں، وہ یہی چلتی ہیں پولیس کے خلاف۔ لیکن چونکہ وہ 491 یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی پرائیویٹ کسٹڈی بھی ہو تو اس پہ بھی یہ اپلیکیبل ہے۔ سو میں نے 491 کا جو ہے وہ انالیسس کمپلیٹ کر کے تو میں نے کہا کہ یہ ہماری پٹیشن جو ہے یہ مینٹینیبل ہوگی، تو یہ پٹیشن میں نے وزیر آباد جو ہے وہ سیشنز کورٹ میں کر دی۔ اب جج صاحب نے اس میں پہلے تو نوٹس کیا، نوٹس میں وہ لڑکے کی جو ہے وہ ماں بھی پیش ہو گئی، اس کے گھر والے اس کی بہن بھی پیش ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے خود اس کو جو ہے وہ وہاں پہ کروایا ہوا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دوست اس کے کیا لگتے ہیں کہ یہ آ گئے ہیں پٹیشن کرنے۔ تو ان کے وکیل صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو ہے یہ ماں سے سگے تو نہیں ہو سکتے کہ یہ جو پٹیشن کرنے آ گئے، سو ان کی پٹیشن جو ہے یہ خارج کی جائے کیونکہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ میرا سٹانس وہاں پہ یہ تھا کہ 497 جو ہے اس پہ کوئی بھی بندہ جو ایگریوڈ ہے وہ پٹیشن کر سکتا ہے۔ اس پہ کچھ اسپیشل جو ہے یعنی ایگریوڈ کی جو ڈیفینیشن جو ہے، ایگریوڈ کا ورڈ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے جب اس کے علم میں آتا ہے کہ کوئی بندہ انلیگلی یا امپراپرلی ڈیٹین ہے تو ہر بندہ کمپیٹنٹ ہے یہ پٹیشن کرنے کا۔ سو یہ دوستوں کی پٹیشن جو ہے یہ مینٹینیبل تھی، جج صاحب نے میری بات پہ ایگری کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ماں اس کی کہہ رہی ہے کہ میں نے خود کیا ہے، میں نے کہا سر آپ اس کو پروڈکشن آرڈر کریں، کیونکہ 491 میں پروڈکشن آرڈر کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اس کو پروڈیوس کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس سے جو ہے آپ خود انکوائر کر لیں میٹر کہ کیا ایکچولی میٹر ہے۔ اس کے بعد وہ آیا اور وہ کسی طور پہ بھی وہ ایڈکٹ نہیں لگ رہا تھا۔ جج صاحب نے اس کو جو ہے پہلے آبزرو کیا، اس کے بعد اس سے کویسچننگ کی،
اس نے سارا معاملہ ڈیٹیل بتایا کہ کس طرح مجھے اریسٹ کیا گیا، لاہور سے اغوا کیا گیا، یہاں پہ آ کے چھوڑا گیا اور میری مرضی کے بغیر رکھا جا رہا ہے. اور دوسرا وہ ادارہ کوئی ایسے ڈاکومنٹ پیش نہیں کر پایا عدالت کے اندر، کوئی ایسی اس کی میڈیکل رپورٹس نہیں پیش کر پایا جس سے یہ کنفرم ہوتا ہو کہ واقعی وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے یا وہ مینٹلی ریٹارٹڈ ہے کسی طور پہ، یا اس کا کسی طور پہ وہاں پہ علاج ہونا ضروری ہے. ایون ادروائز میں نے جج صاحب کو کہا کہ اگر علاج بھی کے طور پہ بھی اگر اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہا جائے کہ علاج کے طور پہ بھی وہاں اس کو لے کے گئے تھے، تو کوئی کسی بندے کا علاج اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. سو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 9 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جو آپ کو رائٹ ٹو لبرٹی اور رائٹ ٹو لائف دیتا ہے. یعنی پرسن کی لبرٹی جو ہے وہ کسی صورت بھی کرٹیل نہیں کی جا سکتی اس کی مرضی کے خلاف. یہ آپ کا بنیادی حقوق میں آتا ہے، اور سب سے پہلا بنیادی حق جو ہے وہ آپ کا لائف ٹو لبرٹی ہے. سو جج صاحب نے میری بات سے ایگری کیا اور اس کی ماں کو یہ کہا کہ آپ اس کو لے جائیں، میں اس کو آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہوں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوبارہ اس کو اسی سینٹر میں بھیجوں گا تو میں بالکل نہیں بھیجوں گا. سو جج صاحب نے اس کے ریلیز کا آرڈر کیا اور اس کو ہینڈ اوور کیا اس کی ماں کو پاس. تو لیکن جب اس کو لے کے گئے تو اس کے بھائی نے ایک نیا نیٹ تیار کیا ہوا تھا، اس کے اوپر اس نے پولیس کے ساتھ مل کے 10 لیٹر شراب ڈال کے اس کو پھر اندر جو ہے بند کروایا، جس کے بعد ہم نے دوسرے دن پھر اس کی بیل کروا لی. لیکن میں آپ کو ایک اہم سماجی ایشو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کس طرح پرائیویٹلی لوگوں نے یہ کھولے ہوئے ہیں. صرف ان کو وہ ہیوی فیسز دیتے ہیں، ان کو 1.5 روپیہ جو ہے وہ منتھلی پے کیا جاتا ہے، تو کسی بندے کو بھی آپ ڈیٹین کروا سکتے ہیں. دوسرا میں آپ کے جو پولیس کی بات کی ہے کہ وہاں سے بندہ ریلیز ہو کے آ رہا ہے تو پولیس نے ایک نئی ڈیل کر کے بندے کو جو ہے وہ اندر بند کیا ہوا ہے. سو یہ ہمارے حالات چل رہے ہیں، یہ ہمارے جو ہے یہ اداروں کی کریڈیبلٹی چل رہی ہے.